چیپٹر نمبر 14 مصنف نے ربندر ناتھ ٹیگور کلاس 7 دیکھیے آپ لوگوں کو یو ٹی کے چیپٹر پڑھائے جا چکے تھے، کوئی سوال جواب بھی آپ لوگوں کو لکھوا دیے جا چکے تھے. آپ لوگوں کو اب یہ دونوں چیپٹر لرن کرنا ہے، یہ آپ کے یونٹ ٹیسٹ سلیبس ہے. ٹھیک، اب یہ دیکھیے سبق نمبر 14 ربندر ناتھ ٹیگور. آپ لوگ جانتے ہیں کہ ربندر ناتھ ٹیگور جو ہیں وہ جرمنی 1861 کو کلکتہ میں پیدا ہوئے. کلکتہ میں ان کی پیدائش ہوئی تھی، جرمن میں پیدا ہوئے تھے، اور ان کے والد بزرگوار مہارشی دیویندر ناتھ ٹیگور کے 14ویں اور سب سے چھوٹے بیٹے تھے. یہ کون سے تھے؟ یہ ان کے والد کا نام جو ہے مہارشی دیویندر ناتھ ٹیگور کے 14ویں اور سب سے چھوٹے بیٹے تھے. گھر والے بہت سے انہیں رانی کہتے تھے، یعنی گھر والے انہیں محبت سے، گھر والے جو ہیں ربندر ناتھ ٹیگور کو محبت سے ان کا نام لے کر پکارتے تھے رانی. آپ کے والد مہارشی ایک صوفی منش بزرگ تھے. آپ کے والد جو تھے ایک معزز انسان تھے، عزت دار انسان تھے، ایک بزرگ تھے، اونچے مقام پر تھے. ان کی ساری زندگی ایشور بھکتی اور غریبوں کی مدد میں گزری. یہ آپ کے والد جو تھے ایک باعزت انسان تھے، اور ان کی زندگی جو ہے وہ دوسروں کی مدد کرنے میں گزاری. وہ دوسروں کی مدد کرنا اپنا فرض سمجھتے تھے، اور ان کو بہت زیادہ سکون ملتا تھا جب وہ دوسروں کی مدد کرتے تھے. اپنے زمانے کے مشہور عالم تھے. مشہور مطلب، اور یہ عالم علم جاننے والے، عالم کا مطلب ہوتا ہے علم جاننے والے. یہ اپنے زمانے کے بہت مشہور عالموں میں سے ان کا شمار کیا جاتا تھا. وہ یہ بہت مشہور تھے. ان کے اندر ایثار کا جذبہ، قربانی کا جذبہ، مدد کرنے کا جذبہ بہت زیادہ پایا جاتا تھا. بنگالی، سنسکرت اور ہندی کے ساتھ ساتھ اردو اور فارسی زبانیں بھی انہیں اچھی خاصی جانتے تھے. تمام بولیوں پر، آپ کو جس طرح پتہ ہے کہ ہمارے ہندوستان میں تمام مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، وہ ایک ساتھ مل جل کر رہتے ہیں. ہمارے ہندوستان میں ہم کا جذبہ پایا جاتا ہے، میں کا جذبہ نہیں پایا جاتا. لوگ ہر جگہ پر ایک دل میں لوگوں کے ایک دوسرے کی مدد کرنے کا جذبہ رہتا ہے. اسی طرح ربندر ناتھ ٹیگور جو تھے ان کے دل میں بھی مدد کرنے کا جذبہ اجاگر ہوا تھا، اور وہ لوگوں کی چلتے راستے مدد کیا کرتے تھے. تو اسی دیش بھکت، یعنی اپنی جان کی قربانی دینے والے، دیش کے لیے اپنے آپ کو نچھاور کرنا، قربانی کرنا، دیش بھکت بھی تھے. دیش کے لیے انہوں نے ہمارے ملک، دیش سے مراد یہ ہے کہ ہمارے ملک کی انہوں نے بہت سیوا کی، اور ہر بڑے سے بڑے اچھے برے وقت میں اپنے آپ کو انہوں نے کبھی پیچھے نہیں کیا، ہمیشہ آگے رہے. سنسکرت و ہندی کے ساتھ ساتھ اردو، فارسی زبانیں بھی اچھی خاصی جانتے تھے. کہنے کو ربندر ناتھ ٹیگور تھے، غیر مسلم تھے، لیکن ان کے اندر تمام بولیوں کو بولنے، تمام زبانوں کو ان کو سیکھنے کا شوق تھا. اس لیے انہوں نے اردو، فارسی زبان بھی کو بہت دلچسپی سے سیکھا.
ٹیگور کے اچھی خاصی زبانیں بھی اچھی خاصی جانتے تھے، دیش بھکت تھے، وہ سب شب و روز یعنی صبح ہر روز صبح شام شب و روز قوم و ملک کی یہودی فکر میں لگے رہتے، یعنی ہر وقت پوری زندگی انہوں نے اپنے دیش کی، اپنے قوم کی مدد کی، اور ملک اور مدد کرنے میں کا جذبہ ان کے اندر بہت پایا جاتا تھا۔ ہر قدم پر انہوں نے اپنے ملک کے لوگوں کا ساتھ دیا ہے، اچھے وقت میں برے وقت میں کہنے سے مراد یہ ہے کہ یہ بہت قوم پرست تھے، ان کے دل میں محبت، ایثار، قربانی کا جذبہ بھرپور پایا جاتا تھا رابندر ناتھ ٹیگور کے اندر۔ ٹیگور کے خاندان میں بچوں کی تعلیم و تربیت اسی مخصوص ڈھنگ سے دی جاتی تھی۔ ٹیگور کا جو خاندان تھا مخصوص یعنی خاص طریقے سے ان کے یہاں بچوں کو علمیت تعلیم جو دی جاتی تھی وہ بہت خاص طریقے سے دی جاتی تھی، جس پر صدیوں ہندوستان کی تہذیب و تمدن کو فخر رہا ہے۔ وہ تب ایک صدی سے دوسری صدی تک رابندر ناتھ ٹیگور، آپ لوگوں نے ان کا نام جو ہے ہمیشہ سنا ہوگا، اور ہمارے ہندوستان کو اس بات کا فخر ہے کہ ہمارے ہندوستان میں ایسے لوگ پیدا ہوئے جو اپنے دیش کے لیے مر مٹنے کو تیار ہیں، جان کی قربانی دینے کو تیار ہیں۔ در خاندان یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، باپ بیٹے، ان کے دادا بزرگ، آبا و اجداد، سب کے اندر یہ جذبہ تھا۔ کوئی بھی ملک کے لیے، ملک کی مدد کرنے میں، ملک کی قربانی دینے میں پیچھے نہیں ہٹا ہے۔ جس پر صدیوں ہندوستان کی تہذیب و تمدن کو فخر رہا ہے۔ صبح سویرے سے اٹھنا، منہ ہاتھ دھو کر درشن کے لیے اکھاڑے پر پہنچ جانا، اور اکھاڑے سے نکلتے اسکول چلے جانا، یعنی اب باصول اپنی زندگی گزارتے تھے۔ رابندر ناتھ ٹیگور جو تھے وہ اپنے تمام کام جو ہے اصول کے مطابق جانور کی طرح زندگی نہیں گزار کے، بلکہ انہوں نے اپنے سارے صبح سے لے کے شام تک کے اوقات فکس کر رکھے تھے، ٹائمنگز فکس کر رکھے تھے کہ اس وقت ہمیں آرام کرنا ہے، اس وقت پڑھنا ہے، اس وقت کھانا ہے۔ تمام دن وہ مشغول رہتے تھے۔ صدیوں ہندوستان کی تہذیب تمدن کو فخر رہا ہے۔ صبح سویرے سے اٹھنا، تمام دن اسکول میں گزار کر سے پہر کو جب بچے واپس آتے تھے، پھر تو گھر پر پڑھانے والوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا، اور رات 9 بجے انہیں قیدیوں کی طرح سونے پر مجبور کر دیا جاتا تھا۔ تمام دن اسکول میں گزار کر سے پہر کو جب یہ بچے اس کو واپس آتے، یعنی پورا دن اسکول میں گزارنے کے بعد جب یہ اپنے گھر واپس آتے تو گھر پر پڑھانے والوں کا سلسلہ، یہ اپنے گھر پر بھی لوگوں کو دین کی تعلیم دیتے تھے، علم کی تعلیم دیتے تھے، لوگوں کو سکھاتے تھے۔ انہوں نے علم کو رابندر ناتھ ٹیگور نے علم کو اجاگر کیا ہے، علم کو پھیلایا ہے، اور علم کی روشنی میں اپنی پوری زندگی گزاری ہے۔ کہنے سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے دوسروں کو علمیت کا درس دیا ہے، سبق دیا ہے، روشن کر کے، اور رات 9 بجے انہیں قیدیوں کی طرح جب یہ بہت زیادہ تھک جاتے تھے ان کو سونے پر مجبور کر دیا جاتا تھا۔ ٹیگور بنگال کے ممتاز ترین، ٹیگور بنگال کے رہنے والے تھے، ممتاز ترین معزز یعنی معزز عزت دار مشہور خاندان کے تھے، اور عزت دار لوگوں میں ان کا نام لیا جاتا تھا۔ ٹیگور بنگال کے ممتاز ترین امیر خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ اس خاندان میں اپنے بچوں کی تربیت کا ڈھنگ بھی بس نمونے کا تھا۔ اس خاندان میں اپنے بچوں کی تربیت کا ڈھنگ بھی بس نمونے کا تھا۔ ان کو تعلیم و تربیت کا بہت اچھی ملی تھی، اور انہوں نے اپنے بچوں کو بھی بہت اچھی تربیت دی تھی۔ پڑھنے پڑھانے کا، علمیت کا شوق ان کے خاندان سے چلا آ رہا تھا۔ بچوں کے لیے یہ نہ تو قیمتی کپڑوں کا اہتمام تھا، نہ اچھے مرغن کھانوں کا، عیش و آرام کا وہ تمام سامان فراہم کیا گیا تھا۔ یہاں پر انہوں نے بچوں کے لیے اچھے لباس، بہترین لباس، اور کھانے پینے کے مرغن غذائیں، اچھی غذائیں کا انتظام بھی انہوں نے بڑے دل سے کیا تھا۔ بچوں کے لیے نہ تو قیمتی کپڑوں کا اہتمام تھا، نہ اچھے مرغن کھانوں کا، عیش و آرام کا وہ تمام سامان فراہم کیا گیا تھا جس نے آج نسلوں کو برباد کر دیا ہے۔ یعنی آج ہمارے ہندوستان میں
اچھے سے اچھے لباس، اچھے سے اچھے مرغن کھانائیں، مرغن چیزیں، غذائیں دی جا رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ علم حاصل نہیں کر رہے، علم کو پھیلا نہیں رہے، علم کو اجاگر نہیں کر رہے. جس طرح ہمارے یہاں ہر وقت اس کو آج کل آپ کو بدقسمتی سے ہمارے یہاں جو وبا پھیلی ہے، 2 سال ہو گئے اس وبا کو پھیلے ہوئے. یہ وبا جو کسی طرح جانے کا نام نہیں لے رہی. تو یہ اس وبائی بیماری سے پورا ہندوستان، پوری دنیا افیکٹڈ ہو رہی ہے، اور اس کے اوپر کتنا خراب اثر پڑ رہا ہے. بچوں کو اسکول جانے کا، جب کچھ بچوں نے جو KG1 نرسری کے بچے تھے انہوں نے اسکول ہی نہیں دیکھا. اسکول کیا ہوتا ہے، علم کیسے حاصل کرتے ہیں. بچہ جب اپنی ماں کی گود، جس طرح بچے کی تعلیم تربیت ایک ماں کی پرورش ہوتی ہے، بچہ جو ہے پہلی گود، پہلا مدرسہ جو ہے بچہ کو ماں کی گود کہا جاتا ہے. وہ ماں کی گود کے بعد وہ اسکول آتا ہے، اسکول میں پڑھتا ہے، علم حاصل کرتا ہے. لیکن آج بدقسمتی سے پوری دنیا میں جو وبائی بیماری پھیلی ہوئی ہے اس کے باعث ہمارے اسکول نہیں کھل رہے ہیں، اور اسکول نہیں کھلنے کی وجہ سے بچوں کے اندر وہ پڑھائی کا جذبہ، وہ شوق جو ہے ختم ہو چلا جا رہا ہے. اور ہمارے آج کے دور کے بچوں میں وہ علمیت، وہ قابلیت ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے. کہنے سے مراد یہ ہے کہ بچہ اسکول آتا ہے، پڑھتا ہے، لکھتا ہے، ایک روٹین میں رہتا ہے، وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے، گھر پہ بچوں کی پڑھائی نہیں ہوتی ہے. بچوں کو لیے جس نے آج نسلوں کو برباد کر دیا ہے. جتنی بچوں کو فیسلٹیز دی جائیں گی، ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ لباس، اعلیٰ سے اعلیٰ ان کو مرغن غذائیں، اس کے باوجود بھی وہ بچے صحیح راستہ، صحیح صحیح روش اختیار نہیں کرتے، اور نہ ہی وہ صحیح زندگی گزار کرتے. یہ سب چیزیں ان کو آرام و آسائش جو ہے ان کو اپنی زندگی کی بگاڑ کی طرف لے جاتی ہیں. آج نسلوں کو برباد کر رہا ہے. خود ٹیگور معمولی قمیض اور پاجامہ پہنتے، یعنی وہ خود جو تھے وہ سادہ زندگی گزارتے تھے، اور لباس جو تھا ان کا بہت ہی سادہ لباس تھا. کہنے سے مراد یہ سادہ لباس، کرتا پاجامہ یہ پہنتے تھے. عام طور پر سلیپروں کا ایک جوڑا ملا کرتا تھا. گھر پر زیادہ تر ننگے پاؤں رہتے تھے، یعنی چپل وہ اکثر باہر ہی پہنتے تھے، گھر پہ جو ہے وہ مستقل ننگے پیر ہی رہتے تھے. ابھی ٹیگور 8 برس کے ہی تھے کہ ان کے بڑے بھائی جیوتی ناتھ نے ان سے کہا. ابھی یہ صرف ٹیگور جو تھے 8 برس کے ہی تھے، 8 سال کے ہی تھے. ان کے اندر اس 8 سال کے اندر، لیکن ان کے اندر کتنا قربانی کا جذبہ موجود تھا. ابھی ٹیگور 8 برس کے ہی تھے کہ ان کے بڑے بھائی جیوتی ناتھ نے ان سے کہا، رابی تم شعر کیوں نہیں کہتے. انہوں نے اپنے بھائی سے کہا، رابی تم شعر کیوں نہیں کہتے. ٹیگور نے پہلی نظم کول پر لکھی ہے. نظم کیسی تھی کچھ پتہ نہیں، لیکن ایسا ضرور ہے کہ اسے دیکھ کر جیوتی ناتھ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو جھلک آئے. انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کی ہمت بڑھائی اور سب سے پہلے بنگالی بہروں کو اتار چڑھاؤ پر تعلیم دی. انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی پہ فخر محسوس کیا ہے، کیا میرا بھائی جو ہے وہ علم کو اجاگر کر رہا ہے، علم پھیلا رہا ہے. اس کی بہروں پر انہوں نے اتار چڑھاؤ کی تعلیم، اس کے باعث انہوں نے کہ کس طرح انسان جو ہے خوشی اپنی اچھے طور طریقے اپناتا ہے، اچھے راستے پہ چلتا ہے، صراط مستقیم کے راستے پہ چلتا ہے، تو اس راستے کو ہمیں کس طرح اپنانا چاہیے. ٹیگور کی شاعری کی یہ ابتدا تھی کہ اس کے بعد جب ٹیگور کی شاعری کی یہ شروعات تھی کہ اس کے بعد جب نارمل اسکول پہنچے تو باقاعدہ وہ سرخ رنگ کی کاپی میں شعر لکھنے لگے. سرخ رنگ کی کاپی لے کر اسکول گئے، لال رنگ کی کاپی لے کر اسکول گئے، وہ شعر و شاعری کرنے لگے. اکثر فرصت کے وقت یہ اپنے شعر جیوتی بابو کو سنایا کرتے تھے. اکثر یہ جو ہے شعر ہے نا، شعر و شاعری جو ہے وہ اپنے ان سے جو بڑے جیوتی بابو تھے ان کو سنایا کرتے تھے. جیوتی جب انہیں اپنے دوستوں سے ملاتے تو ہمیشہ شاعری کی حیثیت سے تعارف کراتے. اس ہمت افزائی کا یہ نتیجہ نکلا کہ جلد شاعری کی حیثیت سے روز ناش کیے گئے. اس بات کچھ آگے بڑھی کہ ٹیگور کی شہرت نارمل اسکول سپرنٹینڈنٹ تک پہنچی.
انہوں نے ٹیگور کے شعر سخن اپنے خاص شاگردوں میں شامل کیا ہے۔ رابندر ناتھ ٹیگور نے انہوں نے اپنے ٹیگور کے شعر و سن کر ٹیگور رابندر ناتھ جو تھے شعر و شاعری بھی کرتے تھے۔ شعر و شاعری کرنے کے بعد یہ انہیں اپنے خاص شاگردوں میں، پھر ان کے جو ماننے والے تھے، جو ان کے بزرگ تھے، انہوں نے ان کو اس خاص شاگردوں میں شمار کر لیا۔ ٹیگور کی زندگی جس ادھوری تعلیم کے دور سے گزر رہی تھی، یعنی ٹیگور کی تعلیم جو تھی وہ مکمل نہیں ہوئی تھی، وہ ایک ادھورے دور سے گزر رہی تھی۔ وہ ٹیگور کے خاندان کے لیے کسی طرح اطمینان بخش نہیں تھی۔ وہ ٹیگور خاندان کے لیے کسی طرح بھی سکون نہیں مل رہا تھا، اطمینان بخش نہ تھی۔ وہ اپنے بڑے بھائی جیوتی ناتھ کے ساتھ انگلستان تعلیم حاصل کرنے کے لیے پہنچا دیا گیا۔ جب ان کے بڑے بھائی وہاں پر تھے، تعلیم حاصل کر رہے تھے، اسی دوران ان کو بھی انگلستان پڑھنے کے لیے پہنچا دیا گیا تھا۔ 1877 کی بات ہے۔ ٹیگور کو پہلے تو انٹر کالج سے بھرپور اتفاق کی بات یہ ہے کہ ٹیگور کو پہلے انٹر کالج پھر یونیورسٹی کالج لندن میں داخلہ کرا دیا گیا تھا۔ پھر ان کو لندن میں ان کا رابندر ناتھ ٹیگور کا داخلہ کرا دیا گیا تھا، جہاں وہ کئی مہینے تک پڑھتے رہے، لیکن جلدی ان کا دل اچاٹ ہو گیا۔ انہوں نے کئی مہینے اپنی زندگی اصولوں پر گزاری، لیکن اس کے باوجود جو ہے ان کا دل اچاٹ ہو گیا تھا، یعنی اچاٹ ہو جانے سے مراد یہ کہ ان کا دل نہیں لگتا تھا۔ اپنے بڑے بھائی جیوتی کے ساتھ انہیں انگلستان تعلیم حاصل کرنے کے لیے پہنچا دیا گیا تھا۔ 1877 کی بات ہے کہ ٹیگور کو پہلے تو انٹر کالج پھر یونیورسٹی کالج میں لندن میں داخل کرا دیا گیا تھا۔ پھر ان کو لندن میں داخل کروا دیا گیا تھا۔ اب دیکھیے ٹیگور کی ادھوری تعلیم کے دور سے ٹیگور کی زندگی جس ادھوری تعلیم یعنی اپنی پڑھائی مکمل نہیں کر پائے تھے، انہوں نے اپنی تعلیم کو مکمل نہیں کیا تھا۔ مکمل نہیں کرنے کی وجہ سے ان کی جو زندگی میں ایک الجھن، ایک پریشانی آ گئی جو ٹیگور کے خاندان کے لیے اطمینان بخش نہ تھی۔ اپنے بڑے بھائی جیوتی ناتھ کے ساتھ انہیں انگلستان تعلیم حاصل کرنے کے لیے پہنچا دیا گیا۔ یہ 1877 کی بات ہے کہ ٹیگور کو پہلے تو انٹر کالج سے بھرپور یونیورسٹی کالج لندن میں داخل کرا دیا گیا تھا۔ پھر ان کو اپنے بھائی کے ساتھ پڑھنے کے لیے پہنچا دیا گیا تھا اور ان کے بھائی کو ساتھ ان کا ایڈمیشن کروا دیا گیا تھا، جہاں وہ کئی مہینے تک پڑھتے رہے، لیکن جلد ہی ان کا دل اچاٹ ہو گیا۔ غیر ملکوں میں، غیر ممالک میں ان کا دل اچاٹ نہیں ہوا۔ تعصب، کالے گورے کا فرق، غلام آقا کا امتیاز، ان سب باتوں کو ان کا دل برداشت نہ کر تعصب پرستی۔ جب یہ باہر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ بھید بھاؤ کا جذبہ، یعنی ایک دوسرے سے محبت نہ کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، عدم تشدد اختیار کرنا، وہ سب ان کو نہیں بھایا اور لوگ ایک دوسرے کے ساتھ انصاف نہیں کرتے تھے۔ تو یہ پھر وہاں سے ان کا دل اچاٹ ہو گیا۔ دل اچاٹ ہونے کے بعد ہو گیا تعصب، کالے گورے کا فرق، غلام اور آقا کا امتیاز، ان سب باتوں کو ان کا دل برداشت نہ کر پائے۔ ایک مرتبہ پھر انہوں نے اپنا سارا دھیان شعر و شاعری اور ادبی مصنفیوں کی طرف سے لگا دیا۔ کہنے سے مراد یہ ہے کہ پھر آخری مرتبہ انہوں نے اپنا پورا دھیان جو ہے شعر و شاعری اور ادبی مشغلوں کی طرف لگا دیا۔
یعنی ادب کے کام کرنے کے ان کے اندر مصروفیت کہنے سے مراد یہ ہے کہ رابندر ناتھ ٹیگور جو اپنی پوری پڑھائی نہیں کر سکے تھے، ان کو بھائی کے ساتھ پہنچا دیا گیا، بھائی کے پہنچانے کے بعد ان کی اس کے بعد بھی ان کو ان سب باتوں کا دل برداشت نہ کر پایا ایک مرتبہ پھر انہوں نے اپنا سارا دھیان شعر و شاعری ادبی مشغلوں کی طرف لگا دیا۔ اس زمانے میں انہوں نے نظم سے زیادہ نثر لکھنے کی کوشش کی۔ اس زمانے میں انہوں نے نظم سے زیادہ، آپ لوگ جانتے ہیں نظم کا حصہ ہمارے اردو میں 2 حصے ہوتے ہیں، ایک نظم کا حصہ ہوتا ہے، ایک نثر کا حصہ ہوتا ہے، تو انہوں نے اپنا نظم کا حصہ ادھورا کر کے نثر اختیار کر لی تھی۔ زمانے میں انہوں نے نظم سے زیادہ نثر کی کوشش کی ہے۔ انگلستان میں کچھ ٹھہرنے کے بعد جیسے گئے تھے ویسے ہی واپس آئے، کوئی ڈگری ساتھ نہ لائے، خاندان کے لوگ ناراض تھے، اس لیے ان کو حکم ملا کہ شہیدانے پہنچ کر جاگیر کا انتظام کریں۔ یعنی ان کو جب حکم ملا کہ جب باہر کے ممالک میں گئے، لیکن وہاں انہوں نے تعلیم حاصل نہیں کی، جس کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ ان کے گھر والوں کو اس بات کا افسوس ہوا۔ انگلستان میں کچھ دن ٹھہرنے کے بعد جیسے گئے تھے ویسے واپس آئے، کوئی ڈگری ساتھ نہ لائے، خاندان کے لوگ ناراض تھے، اس لیے ان کو حکم ملا کہ شہیدان پہنچ کر جاگیر کا انتظام کریں۔ پھر ان کو حکم دیا گیا کہ شہیدان پہنچ کر اپنی جاگیر کا انتظام کریں۔ یہاں انہیں پہلی بار اس ہندوستان کی غریب کا شبکاروں کی سادہ زندگی سے سابقہ پڑا۔ یعنی آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ ہمارے ہندوستان میں غریبی بہت زیادہ ہے، لوگ انصاف سے زندگی گزارتے ہیں، انصاف سے اور یہاں کے لوگ جو ہیں، یہاں کے لوگوں میں جھوٹ مکاری کا جذبہ بہت کم پایا جاتا ہے، وہ محنت کش ہوتے ہیں۔ ہمارے ہندوستان میں آپ نے دیکھا ہے لوگ محنت کر کے اپنا گزر بسر کرتے ہیں، گزر بسر کرنے کے ساتھ ساتھ یہاں صبح سے جو ہے مزدور اپنے کاموں پہ چلے جاتے ہیں۔ یہاں انہیں پہلی بار اس ہندوستان کی غریب کا شبکاروں کی سادہ زندگی گزارنا پسند کرتے ہیں۔ ہمارے ہندوستان میں ہم مل جل کر لوگ رہتے ہیں۔ ہمارے ہندوستان جو ہے وہ ایکتا کے لیے، یونٹی کے لیے اور مل جل کر رہنے کے لیے مشہور ہے۔ یہاں تمام مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے اپنی جان کی قربانی تک دے دیتے ہیں، اور ان کے دل میں خیال نہیں آتا ہے یہاں وہ غریبوں اور مزدوروں کے دکھ درد میں شریک رہے۔ یعنی وہ غریبوں کے رابندر ناتھ ٹیگور جو تھے غریبوں کے ساتھ ان کے غم میں، ان کی خوشی میں شریک رہے، اور ہر وقت ان کے ساتھ اور مزدوروں کے ساتھ بھی میں رہے، اور جاگیر کا انتظام اتنا اچھا کیا کہ سبھی مطمئن ہو گئے۔ مزدوروں کے دکھ درد میں شریک رہے اور جاگیر کا انتظام، جو لوگوں کے پاس زمین جائیداد تھی، جاگیر کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے پاس جو زمین جائیداد تھی جاگیر کی، اس کا انہوں نے بہت اچھا انتظام کیا اور اچھا سا انتظام کیا کہ مطمئن ہو گئے۔ یہاں ان کی شاعری کو نئی زندگی ملی۔ جب ہندوستان واپس آئے کے محنت کرنے کے بعد ایک دوسرے کو رہنے کا جذبہ، ایک دوسرے کو زندگی گزارنے کا جذبہ انہوں نے لوگوں کو سکھایا۔ مزدوروں کے دکھ درد میں شریک رہے اور جاگیر کا انتظام اتنا اچھا کیا کہ مطمئن ہو گئے۔ یہاں ان کی شاعری کی نئی زندگی ملی۔ یہاں ان کی شاعری کو انہوں نے نظم لکھی، نظم بھی شاعری میں ہی آتی ہے، پھر ان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو کہ اور ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، تو انہوں نے بہترین شاعری کی، بہترین شعر و شاعری کرنے لگے اور شعر کہنے لگے۔ نئی زندگی ان کی بہت سے راستوں اور گیتوں کے مجموعے سے شہیدان کی پیداوار ہے۔ یعنی کہنے سے مراد یہ ہے کہ ان کی زندگی جو ہے، رابندر ناتھ ٹیگور جو ہے اپنے آپ کو نچھاور کر کے، اپنے آپ کی زندگی دوسروں کے لیے وقف کر دینے میں ان کو بہت سکون حاصل ہوتا ہے، اور مزدوروں کو دکھ درد میں شریک رہے، جاگیر کا انتظام اتنا اچھا کیا کہ سبھی مطمئن ہو گئے۔ یہاں ان کی شعر و شاعری کو نئی زندگی ملی۔ رابندر ناتھ ٹیگور کو اپنے
اپنے ہندوستان میں آ کر، اپنے گھر میں آ کر ایک نئی تہذیب کا مظاہرہ کیا، نئی تہذیب انہوں نے اجاگر کی ہے۔ ان کے بہت سے ڈرامے اور گیتوں کے مجموعے اسی شاعران کی پیداوار ہے۔ کہنے کا مطلب یہ کہ انہوں نے جو ان کے بہت اچھے ڈرامے اور گیتوں کے نمونے آج بھی شاعرانی پیداوار ہیں۔ ٹیگور کی کو موسیقی سے بھی قدرت کا لگاؤ تھا۔ موسیقی، ناچ گانا کا ان کو اللہ کی طرف سے دیا گاڈ گفٹ تھا اور ان کے اندر یہ خوبی پائی جاتی تھی۔ ٹیگور کی قدرتی سے لگاؤ تھا اور آپ نے بچپن میں موسیقی کی باقاعدہ تعلیم، موسیقی ناچ گانے کی تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے صرف گیت لکھے بلکہ انہیں دلکش دھنوں پر لگا کر دلکش یعنی دل کو اچھے لگنے والی، ان کی آواز جو تھی دل کو اچھی لگنے والی تھی۔ انہوں نے بہت اپنا اچھا وقت جو ہندوستان میں گزارا۔ خدا حافظ۔